الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 47 اور 48 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کو سمجھیں۔ آیت نمبر جو 47 ہے، دنیا کی ساری قومیں، خاندان، پھر ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا کوئی فرد متصف ہوا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے وقت کی بات ہے جب نبوت ان میں تھی، اس وقت ہدایت، علم، حکمت اور حکومت، یہ تینوں چیزیں ان کے پاس تھیں، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو تینوں مجموعی طور پر بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں ان کی بزرگی اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ان میں تھی، باقی کسی قوم میں نہیں تھی، تو اس وقت ان کی فضیلت آل اوور دی ورلڈ تھی۔ لیکن جب انہوں نے ضد کی، تعصب کیا، نبی مکرم علیہ السلام کے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا، اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کی تمانیت کے لیے، تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی جو صحیفے ہیں، تورات ہے، ان میں تعریف کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے بعض کو قتل بھی کر دیا۔ تو ان کے کرتوتوں کے باعث آگے ہی آئے گا، ان پر ذلت اور مسکینی، مسکنت مسلط کر دی گئی، یہ لعنت ان پہ مسلط کر دی گئی یہودیوں پر، جو تا قیامت تک چلے گی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل اور اوصاف کی وارث امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس لیے اس فضیلت اور کرامت کا تاج امت مسلمہ یعنی
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سر پر رکھ دیا گیا، اور اسے قرآن مجید میں کنتم خیر امہ کی خوشخبری سنائی کہ تم خیر والی بھلائی والی امت ہو۔ اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے جو 48 نمبر آیت ہے آخری، اس میں ان کے جرم کی داستان بیان کر کے ان کی سزا کا یہودیوں کی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں مجرم کی رہائی کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مجرم سفارت سے چھوٹ جاتا ہے، کوئی مال دے کے چھوٹ جاتا ہے، کوئی کسی مدد سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، اس آیت میں سب کی نفی کر دی گئی کہ قیامت والے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، معتزلہ نے اس آیت سے گناہ گار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کر دیا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْآيَةِ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ لَا كُلُّ نَفْسٍ۔ تفسیر قرطبی، ترجمہ کیا ہے کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معتزلہ کا شدت سے رد کیا ہے۔ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے، کیونکہ گناہ گار مومن کے لیے شفاعت پر قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ جو حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں وہ دلالت کرتی ہیں شفاعت کی، کہ گناہ گار مومن کی شفاعت ہوگی۔ نیکوکار جو بظاہر دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں کافر، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شفاعت گناہ گار مومن کے لیے ہے اور کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدہ کے بطلان کے لیے کیا گیا ہے، جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے رہیں، ہمارے اعمال کیسے ہوں، ہمارے عقائد کیسے ہوں، ہم چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ان کی نجات یقینی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ڈرو اس دن سے جب کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، کسی بھی چیز میں کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا، اور اس سے کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی، اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے ان گناہوں کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔